الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی شانہ نے سب سے آخری نبی اور رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور آپ کو مبعوث فرمایا. اور آپ نے یہ اعلان فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر، مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے. اس پر اللہ کا شکر ہے، فخر نہیں کرتا. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اشارہ فرمایا مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے. ساتھ بھیجنے کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ آپ کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی کتاب آئے گی کہ اس کی ضرورت نہیں،
اور نہ کوئی نیا دین آئے گا کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ دین اتنا طاقتور کہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سراجم منیرا، روشن سورج، سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں، سورج کو بھی کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سورج آ جاتا ہے تو چاند ستارے سب ماند پڑ جاتے ہیں، کسی کی روشنی جو ہے روشنی نہیں رہتی، دنیا کے سب اجالے بیکار ہو جاتے ہیں ایک آفتاب کے آنے کی وجہ سے۔ جیسے آفتاب کے بعد ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سرکار آفتاب نبوت ہیں، اب آپ کے بعد کسی اور ستارے کی ضرورت نہیں۔ خاتم اور خاتم دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ خاتم کے معنی نگینہ، جو انگوٹھی کے اندر بیچ میں ہوتا ہے اس کو خاتم کہتے ہیں، نگینہ۔ حضور انبیاء کرام میں نگینہ ہے۔ اور دوسرا ہے خاتم کہ معنی ختم کرنے والے، آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کی تشریف آوری کی برکتیں ہوئیں، ظاہر ہوئیں، آپ انبیاء کرام کے سرتاج ہیں اور آپ انبیاء کرام کے امام ہیں۔ معراج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا براق پر۔ براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ برق رفتار، بجلی کی طرح کوندنے والی رفتار۔ پھر بیت المقدس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، وہاں سے واپسی کے بعد سرکار کو بیت المقدس لایا گیا اور انبیاء کرام کو متشکل کر کے وہاں جمع کیا گیا۔ اور جمع کرنے کے بعد یہ بتلانے کے لیے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا۔ اس روز معلوم ہوا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ مشکات شریف میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف ایک حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث شفاعت۔ 5 شفاعتیں حضور کرنے والے ہیں، 5 شفاعتوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ ان میں سے ایک شفاعت شفاعت کبریٰ ہے۔ وہ شفاعت کبریٰ کیا ہے ذرا سا سمجھاؤں آپ کو۔ قیامت کے دن گناہ جو ہیں
اس کو پسینے کی شکل دی جائے گی. بہت سی چیزیں جو ہیں قیامت کے دن متشکل کی جائیں گی، ان کو جسم دیا جائے گا. تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ گناہوں کو قیامت کے دن شکل دی جائے گی پسینے کی. اب لوگوں کے گناہ مختلف ہیں. جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ تو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. گرمی اتنی شدید ہوگی، آفتاب بہت قریب آ جائے، کسی کے پیر تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے ناف تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، اور کوئی پسینے میں شرابور ڈوبا ہو. سب پریشان ہوں گے کہ اب حساب شروع ہو جائے. جو بھی جس کو جو حساب ملنا ہے، جس کو جنت مل جائے جہنم مل جائے، لیکن حساب ہو جائے، حساب کسی طرح ہو جائے. تو حساب ہو جائے. اب تمام انبیاء کرام کا سہارا تلاش کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، معذرت میرا کام نہیں، آج اللہ جلال میں. نوح علیہ السلام کے پاس گئے، فرمایا میری ہمت. سب کہیں گے نفسی 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 نفسی، آج ہم کو ہماری فکر ہے. ایسا ہولناکی کا دن ہو. سب سے اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امتیں پہنچیں گی. حضور فرمائیں گے امتی امتی امتی. جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، جب سرکار امتی امتی کہہ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ سفارش کرے. تو آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا جائے گا. اس مقام کا نام ہے مقام محمود. وہاں کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. پہلے تہجد کی نماز فرض تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 1 سال کی فرضیت کے بعد پھر تہجد کی نماز نفل ہو گئی. نفلی نمازوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز تہجد کی نماز، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ. سرکار تو اسے فرض بنا کر پڑھ رہے تھے. جب حضور کی تہجد قضا ہو جاتی تو دن میں 12 رکعتیں ادا فرماتے. کبھی آپ نے تہجد چھوڑی بھی ہے ضرورت کی وجہ سے یا بالارادہ، اس کی مستقل بیان ہے اس کا. تو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد. اذان کے بعد ایک دعا سکھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کو یاد کر لو، بیان بہت سنا ہے آپ نے، اس دعا کو زبانی طور پر یاد کر لو، بہت آسان ہے۔ اور یاد کرنے کے بعد اذان کے وقت ہم لوگ گفتگو ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہیں، دعا بھول جاتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد کی دعا بھول جاتے ہیں۔ کھانا اللہ کا کھایا اور اللہ کو ہی بھول جاتے۔ جو یہ دعا پڑھے گا، فضیلت کتنی بڑی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دعا 1 منٹ کی بھی نہیں ہے جو پڑھنا ہے۔ تو فرماتے ہیں مقام محمود میں کھڑا ہو کر اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، سر اٹھا لیجئے سجدے سے میرے پیارے نبی، سر اٹھائیے۔ سل توتا، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا طلب ہے بتلاؤ۔ اشفا تشفا، فرمایا جو سفارش کرو گے قبول کیا جائے گا۔ امتوں کی پریشانی بیان کریں گے، حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ شرف حاصل ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب سرکار کے تشریف لانے کی برکت دیکھیے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہو گیا تو بہت سے بینیفٹ اس کو ملتے ہیں، بہت سی خوبیاں ملتی ہیں، حضور کی سفارش ملے گی۔ یہ بہترین امت کا فرد ہو گیا ہے۔ اب قرآن کریم میں آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ پورے عالم کو نفع پہنچانے والا تم کو بنایا گیا ہے۔ پورے عالم کو تمہارا فیض پہنچے، یہ مقصد ہے۔ سرکار کے تشریف لانے کی برکت کیا ظاہر ہوئی؟ ہم نے کلمہ پڑھا تو خیر امت کہلائے۔ اب خیر امت کہلانے کے بعد ہمارے ذمہ کچھ کام ڈالے ہیں اللہ۔ ایک کام یہ ڈالا کہ دین کا کام کرو، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ، برائیوں سے بچاؤ، برائی کا برائی ہونا سمجھاؤ، نیکیوں کا اچھا ہونا سمجھاؤ۔ ایمان لانے کی برکت سے ہمیں خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ سرکار کی تشریف آوری کی برکت سے ہمارے اندر خیریت آئی، بھلائیاں آئیں۔ ایک حدیث تو بہت عام ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن بہترین کتاب، اس کا سیکھنے والا بہترین اور اس کا سکھانے والا بہترین، اور جہاں پڑھا جائے اور پڑھایا جائے وہ جگہ بہترین ہے۔
اب سرکار تشریف لائے تو ہمارے لیے خیر اور خوبیاں آ گئی. اور ایک جگہ بتاتا ہوں خیر کی. حضور کے تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ انتہائی خطرناک زمانہ رہا، برائیوں کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، بدکاریوں کے اعتبار سے، رسوم کے اعتبار سے. شرابیں عام تھی، برائیاں عام تھی، زنا عام تھا، لوگ سینکڑوں کے حساب سے نکاح کرتے تھے، سینکڑوں کے حساب سے نکاح کرتے تھے اور سینکڑوں کے حساب سے طلاق دیتے تھے. اور طلاق دیتے تھے 100 طلاق، 200 طلاق، اور جب عدت پوری ہوتے تو رجوع کر لیتے تھے. لڑکیوں کو، عورتوں کو پریشان کر کے رکھا تھا. ہر قسم کی برائیاں اور ہر قسم کی بدکاریاں سرکار کے تشریف لانے سے پہلے عام تھی. لیکن جب سرکار تشریف لائے، محنتیں شروع فرمائی. کم زمانہ ایسا رہا ہے نبیوں کا کہ کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ کامیابی نصیب ہوئی ہو، اور امت کو وجود میں آ کر کام کرتا ہوا اور حضور کے مشن پر عمل کرتا ہوا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی نبی گیا ہو تو میرے آقا ہے. آخری دن حضور کی زندگی کا پیر کا دن ہے، منڈے. اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے. ربیع اول میں آپ تشریف لائے دنیا میں اور ربیع اول میں دنیا سے گئے. تو بھائی اب کیا کیا جائے؟ یہ تاریخ میں آئے بھی ہیں تو خوشیاں منائی جائے، اور یہ تاریخ میں گئے بھی ہیں تو ماتم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ کچھ نہ کیا جائے، سرکار کے اسوے پر چلا جائے، سنتوں کو عمل میں لایا جائے. یہ سرکار کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آقا کی یاد یہ ہے کہ آقا کی سنتوں کو جگر جان بنایا جائے اور زندگیوں کے اندر بہترین طریقے پر اتارا جائے. آخری دن فجر کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. امامت کے فرائض انجام دیے. سرکار نے حکم دیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آرڈر دو میری طرف سے کہ وہ امامت کرائیں. تو انہوں نے امامت کرائی، 17 نمازیں پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا اور کمی آئی تو حضور کی ہمت اٹھنے کی ہو گئی. جب اٹھنے کی ہمت ہوئی تو دیکھنے کے لیے نکلے کہ 23 سال جس نماز پر مارے کھائی اور محنت کی، وہ نماز کو امت کیسے قائم کرے؟ میرے بعد یہ نمازیں قائم رہیں گی اور یہ نمازوں کی دعوت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ تو سرکار نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہی ہٹایا. روایتوں میں آتا ہے تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے. صحابہ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ رسول آ گئے تو خوشی سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئے. ہمارے آقا آ گئے.
ارے بیماری سرکار کی اچھی ہو گئی شفا یاب ہو کر، اب اور کام ہوگا، آقا ہمارے درمیان میں آ جائیں گے تو خوشی کے مارے نماز توڑنے کے قریب ہو گئے۔ حضور نے اشارہ کیا نہیں، نماز نہیں توڑنا، نماز جاری رکھو، نماز توڑنے کی چیز نہیں ہے، نماز قائم کرنے کی چیز، نماز جاری رکھو۔ نماز کو جاری رکھا، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پردہ چھوڑ دیا، بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ کیوں مسکرائے سرکار؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے سجدے میں تکلیف اٹھائی تھی نماز کے لیے، صحابہ نے نماز کے لیے ماریں کھائی تھی، اس نماز کو قائم کرنے کے لیے مجاہدے کیے گئے تھے، یہ اسلام کی بہترین عبادت ہے۔ لیکن حضور نے دیکھا کہ اب میں نہیں ہوں، لیکن میرا مشن جو تھا وہ کامیاب ہے اور نمازیں جاری ہے، یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اب میرے جانے کے بعد میرے مشن کے ختم ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ خوشی میں آقا مسکرائے ہیں، خوش ہوئے ہیں۔ آج ہمیں وہ مشن کو جاری رکھنا ضروری ہے، جو سرکار کی مسکراہٹ کا سبب بنا ہے اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس نماز کو کسی بھی بنیاد پر چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث بتلانا باقی ہے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اتنا بدترین زمانہ تھا، وہ قتل و غارت گری عام تھی، وہاں سے سرکار نے محنت شروع کی، مجاہدہ شروع کیا، صحابہ نے قربانیاں شروع کی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہم خطبے کے اندر یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ سرکار کی تشریف آوری کی برکت سے زمانہ حضور کا بہترین زمانہ ہو گیا، جو بدترین زمانہ تھا وہ بہترین زمانہ ہوا۔ سرکار کی آمد پر امت بہترین قرار پائی، سرکار کی وجہ سے شفاعت کبریٰ نصیب ہوئی، سرکار کی وجہ سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے بہترین کہلائے، سرکار کی تشریف آوری کی برکت سے یہ امت امتوں میں بہترین امت کہلائی، اور فرمایا زمانہ جو سرکار کا تھا انتہائی بہترین زمانہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے نبی جس نے ہمیں خیر امت میں سے بنوا دیا، ایسے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک سنت کو حرز جان بنانے کی توفیق سعید عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔